خالی ایک رخ کو یاد رکھتے ہیں، دوسرے رخ کو بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اچانک بیمار ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ اچھا شریف آدمی ہے اور ایک مرتبہ نظارے کا وہ مسجد کے بعد اس کا مترجم آ گیا اور بیمار ہو گیا، قرآن داخل ہو گیا۔ جب 50 مومنین کی بجائے مسجد میں دیکھا مرد مومن مسجد میں آیا، سارا آدمی کھا گیا، بیمار ہو گیا، اسپتال داخل ہو گیا، سب نے دعا کے ہاتھ دکھا دیے۔ لیکن اگر 50 کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں تو خدا رہا اسے شفا دے دے، اسے بھی بیچارے کی جو خطا نہیں ہے، یہ تو مسجد سے ہوتا میں آیا تھا، درمیان نکلا، ظاہر موسم کو بدل نہیں کرتا تھا، سبھی ہو گئے کہنا یہ گھر سے سامان لے کے نہیں آیا تھا، بیمار ہو گئی، یعنی کہیں سے اس کی کوئی خطا نہیں ہے، لہٰذا بلایا اس کو شفا بھی دی۔ مگر مسجد سے آنے سے پہلے 50 آدمیوں سے جھگڑا کر کے آیا ہے، 10 کو گالیاں دے کے آیا ہے، 20 کی قیمت کر کے آیا ہے، 50 کے اطلاع کر کے آیا ہے، 1000 مصیبتیں لے کے آیا ہے، 50 مسئلے ہر چیز ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، 50 مسئلے ہر چیز ہوتے ہیں تو بلایا 1 گھنٹہ سب گزرنے پائے اور شفا کیا ہو کے آ جائے اور 100 مسئلے ادھر شروع ہوئے۔ خدا جتنے بھی ممکن ہو اتنے سے بھی اسپتال میں رہے، اتنے دن سے اس کے اشار سے محفوظ رہیں گے، اس کی زبان سے محفوظ رہیں گے، اس کی ناراضگیوں سے محفوظ رہیں گے، اس کی بہوتی سے محفوظ رہیں گے۔ ادھر 100 بندگان مومنین دعا کرنے والے، ادھر 50 بندگان مومنین دعا کرنے والے، خدا کی مومنین کو کوئی رشتے داری تو ہے نہیں اور کیا دعا کرنے والے، دعائیں خیر کرنے والوں سے خدا کی کوئی رشتے داری نہیں ہے۔ گھر والوں کی پارٹی میں چلا جائے گا، ان کی بات سن لے گا، ان کو ناراض کرا دے گا، ان کی بات نہیں سنے گا۔ خدا کے سامنے دیکھیے ایک بندہ ہے، وہ بھی ایک بندہ ہے، اور خدا نے یہ اعلان کیا جو مفت کی دعا کرے گا اس کی دعا کو بھی ہم سنیں گے، مگر جب مظلوم فریاد کرے گا تو اس کی فریاد کو پہلے سنیں گے۔ تو اگر وہ 100 فریاد کرنے والے درمیان میں آ گئے ہیں تو یہ بیچارے 50 مفت کی دعا کرنے والے کیا کریں گے؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ مومن کی دعا بے اثر ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مومن کی دعا میں کوئی دم نہیں رہ گیا، کوئی جان نہیں رہ گئی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اگر ادھر دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے تو ادھر مثلاً پر دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ ہے، کوئی بندگاں جو ہوتا ہے پروردگار عالم کو دونوں کی سن رہا ہے۔ اب یہ اس کی مصلحت فیصلہ کرے گی کہ اس کی بات اس قابل اس کو سنا جائے اور کس کی بات اس قابل نہیں ہے تو اس کو سنا جائے۔ پروردگار عالم ہر بات پر نگاہ رکھتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی زندگی میں بد دعاؤں کی پرواہ نہیں کی ہے تو غریب دعائیں کیا کریں گی؟ ہمارے آپ کے حق میں جو مومنین کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس کا اعتراض کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کتنا مظلمہ ہے، بندوں کے حقوق کتنے ہیں، ہمسائے کے حقوق کتنے ہیں، یتیموں کے حقوق کتنے ہیں، بیواؤں کے حقوق کتنے ہیں، دلوں کی آگ کتنی ہے، مزدوروں کی فریاد کتنی ہے، غریبوں کی دعائیں کتنی ہیں، ہم سب بھول رہے، آج ہمیں 5 آدمیوں کی دعائیں چل رہی ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ صاحبان ایمان کی دعا اس کے حق میں قابل قبول ہو جائے تو پہلے خدا کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا کہ درمیان میں کوئی بد دعا ٹکرانے نہ پائے، درمیان میں کوئی فریاد آنے نہ پائے، درمیان میں کوئی مظلوم کھڑا نہ ہونے پائے۔ اگر ادھر کو روکنے والا نہیں ہے تو یہ دعا اپنے مقام پر ہے، اپنا اثر کرے گی، لیکن اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ظاہر کے غریب کی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس مظلوم کی آنکھ کے مقابلے میں۔ اسی لیے امام سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ فاصلہ گز سے ناپا جائے گا، میٹر سے ناپا جائے گا، کلو میٹر سے ناپا جائے گا، سینٹی میٹر سے ناپا جائے گا، کیسے ناپا جائے گا؟ بہرحال مختصر یہ ہے کہ فاصلے کو کوئی ناپ نہیں سکتا سوائے مظلوم کی آنکھ کے، یہاں سے نکلی وہاں پہنچی۔ بڑے ہمارا ہاتھ بوڑھا ہے، یہاں سے خدا میں جانے کے بعد ایک پورے میں جانے کے بعد اس کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت چاہیے، مگر ایک آئے مظلوم ہے، کیسی فضا، کیسا سما، کیسے آسمان، کیسے اب آسمان، ادھر قلب مومن سے نکلی ادھر عرش و خدا سے ٹکرائی، کہ کوئی فاصلے کو کوئی نہیں طے کر پاتا سوائے آئے مظلوم سے۔ تو آئے مظلوم کے بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اگر وہ اپنا اثر کرنے پر آ جائے تو پھر درمیان میں کوئی دعا کارآمد نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا عزیزو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ جو مستقل آثار ہیں
وہ بہرحال اپنے اسباب کے پابند ہیں. جب وہ سبب پیدا ہو جائے گا تو وہ آثار بہرحال پیدا ہو جائیں گے. درمیان میں آپ کی دعا کچھ نہیں کر سکتی ہے. لہذا انسان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں ان اسباب کو نہ پیدا ہونے دے جو تباہی کے اسباب ہیں. وہ حالات نہ پیدا ہونے پائیں جو حالات تباہی کے ہیں. اور اگر 4 افراد سے دعائیں خیر کا طرفدار ہے تو اس کی کوشش کرے کہ مقابلے میں کوئی دعائیں بد کرنے والا نہ ہو. ورنہ پروردگار عالم کسی ایک جماعت کسی ایک گروہ کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. بہوا احکم الحاکمین. بہترین فیصلہ کرنے والا وہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دعا قابل قبول ہے یا وہ دعا قابل قبول. یہ 2 باتیں ہماری زندگی کی انتہائی اہم ہیں جن کو نہ سمجھنے کی بنا پر بندوں کو شکایت ہوتی ہے کہ پروردگار ہماری دعا کو یا ہمارے حق میں لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. البتہ اس مقام پر ایک بات اور گزارش کروں تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے. اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے شرط سے گر جانے کو سبب قرار دیا ہے. ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے کا، زخمی ہو جانے کا. اگر آدمی نے اپنے اوپر سے گرا دیا تو اس کے بعد درمیان میں کوئی دعا آدمی کو فائدہ پہنچا نہیں سکتی ہے. وہ گرے گا، زخمی ہوگا، ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے، سب کچھ ہو جائے گا.